أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تلاوت کردہ آیات مبارکہ کا ترجمہ. قال، تو فرعون نے یہ کہا، آمنتم لہو قبل ان آذن لکم، اے میری قوم تم اس رب پر ایمان لا چکی ہو حالانکہ میں نے تمہیں اجازت تک نہیں دی. انہو لکبیرکم الذی علمکم السحر، معلوم ہوتا ہے کہ بے شک وہ تم میں سے سب سے بڑا ہے جس نے تمہیں جادو سکھایا ہوا ہے. فلسوف تعلمون، ان قریب اس کا انجام تمہیں پتہ چلے گا. لأقطعن ایدیکم، میں تمہارے ہاتھ بھی کاٹوں گا، وارجلکم، اور تمہارے پاؤں کاٹوں گا، من خلاف، مخالف سمت سے، یعنی دایاں ہاتھ تو بایاں پاؤں، بایاں ہاتھ تو دایاں پاؤں. وَلَأُصَلِّبَنَّكُمْ أَجْمَعِينَ، میں تم سب کو سولی پہ بھی لٹکاؤں گا. قالوا، تو وہ جادوگر جو اسلام لائے کہنے لگے، لا ضیر، کوئی حرج نہیں، انا الی ربنا منقلبون، بے شک ہم تو پھر بھی اللہ ہی کے پاس جائیں گے. انا نطمع ان یغفر لنا ربنا خطایانا، ہمیں 100% امید ہے کہ ہماری خطائیں ہمارا رب معاف فرما دے گا. ان کننا اول المؤمنین، کیونکہ ہم اس سارے مجمع میں سب سے پہلے ایمان لانے والے ہیں. اللہ اکبر. آیت نمبر 49، 50، 51، پارہ نمبر 19 سورۃ الشعراء. وہ سجدے میں گر گئے. اللہ کی محبت، اللہ کا قرب نصیب ہو گیا. یاد رکھیے، جو اللہ کو نہیں پہچانتے ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ لذت ہوتی کیا ہے. جو اپنے رب کو پہچان جاتے ہیں پھر ان کو وہ لذت تبدیل ہوئی ہوئی نظر آ رہی ہوتی ہے. اتنا سکون آتا ہے، ایک سہارا ہو جاتا ہے، کیونکہ یقیناً جو طاقتور آپ کا محافظ بن جائے گا نا، اس ٹائم آپ کا کانفیڈنس اور ہوگا. اور جب خود بیچارہ کوئی محتاج ہو اور وہ آپ کا خدا بنا بیٹھے گا، اس وقت آپ کا کانفیڈنس اور ہوگا. اب سجدے میں گرے، ایمان تازہ ہو گیا، طبیعت خوش ہو گئی، شجاعت آ گئی، دلیری آ گئی. فرعون کہنے لگا، دھمکی لگانے لگا، اور تم مجھ سے پوچھے بغیر ایمان لے آئے ہو، مجھ سے پوچھے بغیر ایمان لے آئے ہو. لگتا ہے واقعتاً تمہارا جادو چھوٹا تھا، اس کا جادو بڑا ہے جس نے تمہیں سکھا دی ہے، اس کا بڑا ہے. حالانکہ حضرت موسیٰ کے ہاتھ سے جادو نہیں تھا، وہ معجزہ تھا، اور اس کے جادوگروں کے ہاتھ سے جو تھا وہ جادو تھا. جادو ایک فانی چیز ہے اور معجزہ ایک باقی چیز ہے. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سارے نبیوں سے زیادہ اللہ نے معجزات دیے ہیں، اور آپ کے معجزات 1700 سے اوپر ہیں، 1700 سے اوپر ہے. سب سے پہلا معجزہ آپ کا قرآن ہے. دوسرے نمبر کا سب سے بڑا معجزہ آپ کا معراج ہے. تیسرے نمبر پہ سب سے بڑا معجزہ چاند کے 2 ٹکڑے ہیں. یہ معجزات وہ ہیں جن سے آج کوئی کافر بھی انکار نہیں کرتا. صرف وہ ہٹ درمی ہے، انا پسندی ہے کہ منہ سے نہیں کہتے جی ہاں ہم مانتے ہیں، مگر وہ حقیقت میں مانتے ہیں. کیونکہ معجزہ وہ ہوتا ہے کہ جس سے ساری مخلوق عاجز آ جائے. وہ کام مخلوق نہیں کر سکتی، اللہ کرواتے ہیں. ایک بات اور یاد رکھیں، کبھی کافر کے ہاتھ سے اتنا کمال آ جاتا ہے کہ دنیا میں مسلمان بھی وہ کمال نہیں دکھا سکتے. کبھی کافر کے ہاتھ سے بھی ایک ایسا کمال ظاہر ہوتا ہے کہ جو دنیا میں کوئی نہیں دکھا سکتا. اب کیا یہ بھی معجزہ ہے؟ تو
تو کافر کے ہاتھ سے اگر یہ چیز آ جائے تو اس کو معجزہ نہیں کہنا۔ مثال کے طور پہ آپ دیکھیں گے جب دجال آئے گا تو اس کو رب ایک طاقت دیں گے کہ وہ زندہ کر دے گا مار دے گا، زندہ کر دے گا مار دے گا، زندہ کر دے گا مار دے گا۔ اب یہ طاقت تو رب کی ہے، مگر اللہ اس کو دیں گے، پوری طاقت اللہ اس کو دیں گے۔ صرف یہ کہ مسلمان کو پہچانا جائے گا کہ یہ اس کے کمال کو دیکھ کر اس کو رب مانتے ہیں، یہ ان کا وہی رب ہے جس کو پہلے سے مانتے ہیں۔ یہ امتحان ہوتا ہے۔ کیا ہوتا ہے؟ وہ بابے نے ایک کمال دکھاتا ہے یار، یہ تو کوئی پہنچی ہوئی سرکار ہے۔ کیا کہتے ہیں بھائی؟ پہنچی ہوئی۔ اگر یہ پہنچی ہوئی سرکار ہوتی نا تو ہم جب میاں اور بیوی آپس میں ملاقات کرتے تو بابا ادھر بھی آ کے ہمیں دیکھ رہا ہوتا ہے۔ پہنچی ہوئی سرکار ہے، 1 منٹ میں مدینہ پہنچ جاتے ہیں، 1 منٹ میں مکہ پہنچ جاتے ہیں۔ پہنچی ہوئی سرکار کوئی بھی نہیں ہے۔ پہنچی ہوئی سرکار اگر ہے تو وہ صرف ایک رب ہے۔ پہنچی ہوئی سرکار ایک رب ہے، باقی ساری چیزیں وہ ہیں جو پہنچنے میں اللہ کی محتاج ہیں۔ پہنچنے میں اللہ کی کیا ہے بھائی؟ تو کوئی پہنچی ہوئی سرکار نہیں ہوتی۔ یہ جتنا عقیدہ ہے جی پہنچا ہے، جی بڑا پہنچا ہے، پیر صاحب بڑا پہنچا ہے جناب، بڑی گہرائی تک دیکھتا ہے۔ کئی لوگ کہتے ہیں جی بابا جی تانوں دسن دی لوڑ ہی کوئی نہیں، تسی تو سارا کچھ جان چکے، جی اسی بیٹھے ہیں تو انسان جان چکے۔ یار کی جان چکے بھائی؟ کیا جان چکے ہیں؟ وہ ایک پیر صاحب تھے، پیر صاحب، یہ وہ پیر ہیں بھائی جو 2 نمبر ہوتے ہیں۔ کیا ہوتے ہیں؟ 1 نمبر پیر اللہ آپ کو نصیب کرے تو وہ بہت آپ کے لیے بہتر ہے، آپ اس کے ہاتھ پہ بیعت کرو، 1 نمبر پیر آپ کو ملے۔ یہ ڈکوسلے والے ہوتے ہیں 2 نمبر پیر۔ وہ جناب پیر صاحب ایک اپنے مرید کے گھر دعوت کے لیے آ گئے۔ اب جناب مرید اپنی بیوی کو بٹھا رہا ہے، اس کی میٹنگ ہو رہی ہے، میرے بابا جی آ رہے ہیں، پیر صاحب آ رہے ہیں، فلاں صاحب آ رہے ہیں، یہ آ رہا ہے، وہ آ رہا ہے، چھوٹا گوشت، دیسی مرغے، فلاں آگے پیچھے یہ وہ لایا اور پکا گئے۔ عورت جو تھی نا وہ بڑی توحید پرست تھی، وہ 2 نمبر پیروں کے بڑی خلاف تھی، لیکن اس کا جو میاں تھا وہ پورا ڈوبا ہوا تھا ان میں۔ اب جناب اس نے کہا جی بڑی رسپیکٹ کرنی ہے، بڑی عزت دینی ہے، کھانا وی آئی پی، یہ وی آئی پی، فلاں وی آئی پی، آگے پیچھے پیر صاحب آ گئے۔ ایک پلیٹ میں اس نے جناب بوٹیاں جو ہے نا تہ میں لگائی، بوٹیاں تہ میں لگائی، اس کے اوپر جناب چاول اور وہ چاول جناب پورے پلیٹ پہ اور سارا خزانہ اس کے نیچے۔ اب جناب وہ پیر صاحب آگے جب بیٹھتے ہیں، وہ پلیٹ آ گئی سامنے تو پیر صاحب کا ناک چڑھ گیا۔ انہا بوٹی تو بغیر ہی روٹی رکھتی تھی۔ اب میاں کہہ رہا ہے یار دیسی مرغے، فلاں چیزیں، چھوٹا گوشت، فلاں کیا کہتے۔ اب پیر صاحب اوپر سے کھا رہے ہیں اور جناب مرید بھی پریشان ہے اور پیر صاحب کا بھی ناک چڑھا ہوا ہے۔ وہ جا کر اس کو کہہ رہا ہے تیری ماں اور تیری بہن اور تو یہ اور فلاں یہ کر دوں گا، وہ کر دوں گا، فلاں کر دوں گا۔ وہ آگے سے ہنس رہی ہے، اب اس کو اور غصہ آ رہا ہے، کہندا ہے پہنچا ہوا ہے پیر ہے تیرا، چاول کے نیچے بوٹیوں کی تہ، اس کو یہ بھی نہیں پتا کہ اس کے نیچے بھی بوٹی ہے کہ نہیں، تو وہ کتنے پہنچے گا جی؟ وہ کہاں پہنچا ہوا سرکار ہے بھائی؟ میرے بھائی یہ جو فرشتے ہوتے ہیں نا، فرشتے، ان کو بھی اللہ بتاتے ہیں نا پھر ان کو پتہ چلتا ہے۔ اگر ان کو اللہ نہ بتائے تو فرشتوں کو بھی کسی چیز کا پتہ۔ آپ معراج کا واقعہ کبھی پڑھے نا تو آپ 7 آسمانوں پہ گئے ہیں تو ان کے دروازے بند تھے، ہمارے نبی نے کھٹکایا ہے، جبرائیل نے، اور حضور آپ کے ساتھ تھے۔ اندر سے فرشتہ یہ پوچھتا ہے بھائی تم کون ہو؟ انہوں نے کہا جی میں تو جبرائیل ہوں۔ پھر انہوں نے پوچھا بھائی تمہارے ساتھ کوئی ہے یا تم اکیلے ہو؟ انہوں نے کہا جی میرے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ پھر وہ دروازہ کھولا۔ اب فرشتوں کو یہ نہیں پتا کہ دروازے کے باہر کون ہے۔ اگر یہ ہوتا تو پھر فرشتے، سارے فرشتوں کو بھی کوئی سگنل دے دیتے اوپر تک کہ آپ حضور آ رہے ہیں اور جبرائیل آ رہے ہیں۔ کسی آسمان کے فرشتے کو بالکل پتا کوئی نہیں کون آیا، پوچھا نام کا پتہ چلا، پھر دروازہ کھولے۔
یہ ساری تفصیلات جو ہیں اس کے معلوم ہوتا ہے کہ بھائی نبی کو بھی جو رب بتا دیتے ہیں وہ ان کو پتا ہوتا ہے، فرشتوں کو جو رب بتاتے ہیں وہ ان کو پتا ہوتا ہے، مجھے جو اللہ بتاتے ہیں وہ مجھے پتا ہے، آپ کو جو اللہ بتاتے ہیں وہ آپ کو پتا ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن نبی پھر بھی کائنات پہ اونچا ہے کیونکہ رب ان کو وہ بتاتے ہیں جو اور کسی کو نہیں بتاتے۔ نبی اس لیے اعلیٰ ہے، نبی اس لیے کہ رب ان کو جو بتاتے ہیں وہ چیز اللہ کسی اور کو نہیں بتاتے، اس لیے وہ اعلیٰ ہے۔ خیر جناب، اب یہ غصے میں آ گیا، اس نے کیا کہا، میں اب تمہیں انجام دکھاتا ہوں، لَأُقَطِّعَنَّ أَيْدِيَكُمْ، تمہارے ہاتھ کاٹوں گا، تمہارے پاؤں کاٹوں گا، دایاں ہاتھ کاٹ دوں گا، بایاں پاؤں کاٹ دوں گا، نہ چل سکو گے نہ کام کر سکو گے، وَلَأُصَلِّبَنَّكُمْ أَجْمَعِينَ، اور میں تمہیں سولی پہ لٹکا دوں گا، کیا کر دوں گا، سولی پہ لٹکا دوں گا۔ اب دیکھو بھائی، یہ دیکھو، یہ جادوگر ہیں، یہ سارے فرعون کی حکومت میں رہے ہوئے ہیں، فرعون کو رب مانتے ہیں، فرعون سے ان کی عقیدت بھی ہے، محبت بھی ہے، بہت کچھ ہے۔ اب فرعون ان کو دھمکی دے رہے، اور دھمکی کوئی چپراسی نہیں دے رہا بلکہ ملک کا بادشاہ دے رہا ہے، اور جس کے پاس طاقت ہے، قوت ہے، سب کچھ ہے، وہ ان غریبوں کو کیا دے رہا ہے، دھمکی دے رہا ہے۔ اب یہ کیا کہتے ہیں، قالوا لا ضیر، کہتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں، کوئی گھبراہٹ نہیں، کوئی پریشانی نہیں، کوئی ٹینشن نہیں، تو جو مرضی کہے، تو ہمیں سولی پہ لٹکا دے، تو ہمارے ہاتھ کاٹ دے، تو ہمارے پاؤں کاٹ دے، ہم جائیں گے کدھر، انا الی ربنا منقلبون، ہم تو کہاں جائیں گے بھائی، اللہ کے پاس جائیں گے۔ یہی مجاہد ہوتے ہیں، کون ہوتے ہیں، مجاہد۔ آپ کبھی جہاد میں اللہ آپ کو لے جائے اور اللہ مجھے بھی لے جائے اور اس جہاد میں ہم جائیں جو شریعت کے مطابق جہاد ہو رہا ہے، یہ 2 نمبر جہاد نہیں جی۔ ملک دشمن عناصر جو جہاد کے نام پر یہ جہاد کرتے ہیں نا، یہ دوغلی پالیسی ہے۔ ہمیں دعا کرنی ہے کہ ہمیں اللہ اس جہاد میں شامل کرے جو شریعت کے مطابق اللہ کی مرضی سے حقوق اسلامی کے مطابق جہاد ہو رہا ہے، اللہ ہم سب کو اس میں لے جائے۔ دعا کیا کریں، دعا کیا کریں، یہ بزدلی ہمارے اندر نہیں آنی چاہیے، اس بزدلی سے ہمارے نبی نے پناہ مانگی ہے۔ شرعی جہاد آپ کو کیا پتا ہے، شرعی جہاد کا دوسرا مطلب ہے جنت کا میدان، شرعی جہاد کا مطلب ہے جنت کا مستحق آدمی۔ جس وقت مجاہد چلتا ہے، ادھر سے تیر آ رہے ہیں، ادھر سے تیر آ رہے ہیں، ادھر سے بم آ رہے ہیں، ادھر سے گولیاں آ رہی ہیں، ادھر ایٹم بم چل رہا ہے، ادھر فلاں چل رہا ہے، یہ بڑھتا جاتا ہے، بڑھتا جاتا ہے، بڑھتا جاتا ہے، اس کے آگے سے پردے ہٹتے ہیں، پھر اس کو حوریں نظر آتی ہیں، پھر اس کو جنت نظر آتی ہے، پھر اس کو اللہ کے انبیاء نظر آتے ہیں، پھر اس کو جنت کی نہریں نظر آتی ہیں، پھر جنت کے چشمے نظر آتے ہیں، پھر جنت کے پھل نظر آتے ہیں، یہ آگے بڑھ رہا ہے، اور دوسرا بندہ کہہ رہا ہے یار یہ تو گیا، یہ تو گیا، یہ تو مر جائے گا، شہید ہو جائے گا، یہ تو ختم ہو جائے گا، اس کو کوئی پرواہ نہیں ہوتی۔ اور صحابہ نے جب یہ گولیاں کھائی، شہادت پہلی، تیر کھائے، تو کیا کہا، فزت ورب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا۔ جب شہادت مل رہی تھی نا اور جنت نظر آ گئی، ان کو دیکھ کر کیا کہا، فزت ورب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم میں کیا ہو گیا بھائی، کامیاب ہو گیا۔ جہاد بہت بڑی عظمت ہے، یقین کریں آج بھی ہم مجاہدین کے صدقے سے پاکستان میں پرامن بیٹھے ہوئے ہیں۔ جو ان کا جذبہ ہے نا کفار کو روکنے کا، وہ میرے اندر نہیں ہے، آپ کے اندر نہیں ہے، ان کے اندر نہیں ہے، ان کے اندر نہیں ہے، وہ ان مجاہدین کا جذبہ ہوتا ہے۔ امارات اسلامی افغانستان آج یہ زندہ مثال ہے، کیا ہے یہ زندہ مثال ہے، امارات اسلامی افغانستان یہ زندہ مثال ہے کہ شرعی جہاد نے ساری دنیا کی سپر پاور کو اس طرح کچل کے رکھ دیا ہے کہ ان کا نام و نشان تک وہاں سے مٹ گیا۔ اس پہ تو کوئی، اللہ ہماری ان ایجنسیوں کو بھی ہدایت دے کہ جب ہم شرعی جہاد کی بات کرتے ہیں تو وہ ہمیں دہشت گرد کہہ دیتے ہیں۔ ٹھیک ہے، 2 نمبر جہاد پہ اگر ہم جاتے ہیں، ہم کسی ملک دشمن کے ساتھ مل کر مولویوں کے روپ میں جا کر مجاہد بن کے ملک کو نقصان دیتے ہیں، اپنی آرمی جو ہماری ملک کی 100% محافظ ہوتی ہے، ہم اگر ان کو نقصان دیتے ہیں اور ہم ظاہری روپ اسلامی دھارتے ہیں، اندر سے ہم منافقت کرتے ہیں، اس جہاد پر تو اللہ کی لعنت ہوتی ہے۔ جو شرعی جہاد ہوتا ہے نا، اس شریعت کے جہاد میں کوئی ملک کا ایک تنکا بھی
اس منشور میں نہیں آتا کہ ہم اپنے ملک کا ایک تنکا بھی ضائع کریں. ہم تو ایک تنکے کے تحفظ کے لیے جہاد کر رہے ہوتے ہیں. شرعی جہاد پہ دعائیں ہوتی ہیں. اور یہ اصل میں زمانہ قدیم میں بہت سے 2 نمبر جہاد کروائے گئے اور اس کے اندر ملک دشمن موجود تھے اور انہوں نے ان کو جہادی روپ میں لا کر پورے جہاد کو بدنام کرنے کی کیا کی ہے بھائی؟ کوشش کی ہے. خیر قالوا لا ضیر، انہوں نے کہا میں کوئی گھبراہٹ نہیں. انا الی ربنا منقلبون، ہم شہید ہو جائیں گے، سولی پہ چڑھ جائیں گے، ہاتھ کٹوا جائیں گے. جائیں گے کہاں پر بھائی؟ اللہ کے پاس. انا نطمع ان یغفر لنا ربنا خطایانا، ہمیں پکی امید ہے اللہ ہم سب کی گناہوں کو، خطاؤں کو معاف کر دے گا. ہمیں پکی امید ہے فرعون جیسے جابر کے سامنے ہم ایمان لائیں، ہم نے اللہ کو مانا ہے، اس لیے اللہ ہمیں کبھی ذلیل نہیں فرمائیں گے. اب فرعون کا رعب ختم ہو گیا، دبدبا ختم ہو گیا، سب کچھ ختم ہو گیا. آئندہ آنے والی آیات میں حضرت موسیٰ، حضرت ہارون بنی اسرائیل کو یہاں سے لے کر نکلیں گے اور راستے میں فرعون ان کا پیچھا اور اس کی قوم بھی ان کا پیچھا کرے گی اور ایک وقت آئے گا فرعون ڈوبے گا، غرق ہوگا، تباہ ہوگا. اور اللہ کہیں گے قرآن میں ہم نے فرعون کو مارا بھی ہے، قیامت تک اس کو عبرت بھی بنایا ہے. یہی وجہ ہے کہ آج احرام مصر کے اندر فرعون کی لاش موجود ہے اور اس کے اوپر کیمیکلز لگائے گئے ہیں. جو کچھ بھی، میں تو یہ کہا کرتا ہوں اگر وہ کیمیکلز نہ بھی لگائیں، کیمیکلز نہ بھی لگائیں تو اس کی لاش خراب نہیں ہو سکتی، اس لیے کہ قیامت تک اللہ نے اس کو عبرت بنانا ہے، کیونکہ اس نے ربویت کا دعویٰ کیا تھا اور اللہ رب ہے، اللہ نے اس کو موت دی ہوئی ہے اور یہ قیامت تک رہے گا. بے شک کیمیکل لگائیں نہ لگائیں، اس کو غائب کر دیں، اس کو کنویں میں ڈال دیں، اللہ پھر بھی اس کو اٹھا کے دنیا کے سامنے رکھ دیں گے. یہ ہمارے لیے عبرت ہے، یہ ہمارے لیے عبرت ہے. تو قرآن کی آیات مجھے اور آپ کو یہ دعوت دے رہی ہیں کہ تم اللہ کے ساتھ آ جاؤ اور اللہ کی طرف رجوع کر لو. تمہارا خوف، تمہارا دشمن، تمہارے اوپر رعب رکھنے والی ساری قوتیں ہیچ ہو جائیں گی اور تمہارا رب جب تمہارے ساتھ ہوگا تمہارے اندر جرت آئے گی، شجاعت آئے گی، بہادری آئے گی، ایمانی فضا قائم ہوگی اور تم کبھی بزدل نہیں بنو گے. اللہ ہم سب کو صراط حق پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہم صلی